نعرہ سلوات۔ جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، جس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، لاکھوں اونچی ہو عمارت نہیں اچھی لگتی، لاکھوں اونچی ہو عمارت نہیں اچھی لگتی۔ نعرہ سلوات۔ کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں، مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں، فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دے، فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دے، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ ایک سلام کے چند شعر۔ کس کی زبان ہے سمے کمر کی طرح، کس کی زبان ہے سمے کمر کی طرح، اور میدان جو چلے تلوار کی طرح، میدان جو چلے، اور اقرار ہو رسول کے اقرار کی طرح، اقرار ہو رسول کے اقرار کی طرح، اور انکار حسین کے انکار کی طرح، انکار حسین کے انکار کی طرح، اور بھائی جو اٹھا احمد مختار کی طرح، بھائی جو اٹھا
مدے مختار کی طرح روٹھی بہن بھی ہے درے کرار کی طرح روٹھی بہن بھی ہے درے کرار کی طرح اور گو ہے اسیر پھر بھی گیا رے عید میں گو ہے اسیر پھر بھی گیا رے عید میں زینب کا لاج تھا تلوار کی طرح کس کی زبان ہے سمے تمار کی طرح اور میدان میں جو چلے نعرے صلوات. عابد کو دوا ناغزا دیتے ہیں عابد کو دوا ناغزا دیتے ہیں سو جاتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں بیمار کو قید اس مہینے میں کیا ہر بیمار کو قید اس مہینے میں کیا اور قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں عابد کو دوا صلوات علی محمد. کہتی تھی سکینہ سر بابا دیکھا بھیا علی اصغر کا بھی لاشا دیکھا اور زندہ میں رہی اور تماچے کھائے ارے زندہ میں رہی اور تماچے کھائے اور اس 4 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا کہتی تھی سکینہ
نعرہ سلوات. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ارے زوجہ علی سربلا فاطمہ عظیم اور جمال. زوجہ علی سربلا ارے فاطمہ عظیم اور جمال. جس کے آستان پاک کے خود سیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ. جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ارے کٹ رہا تھا فرق شاہدین چل رہا تھا خنجر لعین. ارے کٹ رہا تھا فرق شاہدین چل رہا تھا خنجر لعین. بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ارے ثانی جناب سیدہ ارے اللہ اللہ تیرا حوصلہ. ثانی جناب سیدہ ارے اللہ اللہ تیرا حوصلہ. خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ارے شمر کبریا کا واسطہ ارے تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. شمر کبریا کا واسطہ ارے تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. بنت شاہ کے گوہر نہ چھین ارے مبتلا غم ہے تشنہ کا. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. نعرہ سلوات.
گھوم رہا ہے اس کو اسی طرف گھما دیجیے، ایسے گھما دیجیے، اس کو ایسے کر دیجیے، گر جا تو گر جا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ العظیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا۔ صلوات بر محمد وعلی۔ جو لوگ مومنین کو ترک کر کے دشمنان خدا کو اپنا ولی اور سرپرست قرار دیتے ہیں، وہ اس گمان میں ہیں کہ عزت ان کے نزدیک ہے، جبکہ عزت فقط اور فقط خدا کی ہے۔ ساری عزت کا مالک خدا ہے۔ اس عنوان سے گفتگو آپ کے درمیان ہوتی رہی اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عزت خدا کے لیے ہے، اور جو چیز جس سے تعلق رکھتی ہے اس کا اختیار اسی کو ہوتا ہے۔ باب مثال میں بچوں کے لیے کہتا چلوں کہ اگر ارے سلوان اگر ہم اور آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو عموماً دیکھتے ہیں کہ ہم حق تصرف رکھتے ہیں اور جس چیز کو جس انداز میں چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم زمین کے مالک ہیں، آپ زمین کے مالک ہیں، تو یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ چاہے وہاں اللہ کا گھر بنا دیں، چاہے رسول اللہ سے متعلق کوئی چیز بنا دیں، چاہے شہدائے اسلام کے نام پہ اس میں کچھ تعمیر کر دیں، اور چاہیں تو صنم گدا بنا دیں، چاہیں تو برائیوں کا منبع و مرکز بنا دیں، چاہیں تو جھوٹے خداؤں کا گھر بنا دیں۔ چونکہ آپ اور ہم مالک ہیں، زمین ہماری ہے، لہٰذا ہمیں اختیار ہے اور دوسرے کو اختیار نہیں ہوتا۔ اور اس طرح جتنی بھی چیزیں ممکن ہیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ گیلی مٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں، چاہے تو اس مٹی سے ہم تاج محل بنا دیں، چاہے اس مٹی سے ہم تازیہ بنا دیں، اور چاہے اس مٹی سے ہم ایک ایسا خدا بنائیں جسے اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیں۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ روزمرہ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے اسے ہم جیسے چاہیں استعمال کریں۔ کاپی اور پین ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، جیسے چاہیں ہم لکھیں۔ پینٹ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، جیسے چاہیں جس کلر سے جو چیز چاہیں بنائیں۔ تو جب ہم انسانوں کے اختیار میں جو چیز ہوتی ہے اسے جیسے چاہیں استعمال کریں تو اتنا تو پکا ہے کہ عزت خدا کے ہاتھوں میں ہے، اور خدا جسے چاہے گا عزت دے گا اور جسے چاہے گا نہیں دے گا۔ اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا یوں ہی عزت دے دیتا ہے؟
تو کیا ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا ہے جو یوں ہی اپنی زمین بانٹتا ہوا چلے، گھر میں رکھے ہوئے زیور کو تقسیم کرتا ہوا چلے؟ کسی کو کسی چیز کے دینے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، علت ہونی چاہیے، سبب ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ اسے چیز دی جائے۔ بغیر علت کے کوئی کبھی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو جب انسان عقل مند عقل کی بنیاد پہ، تقاضائے عقلی کی بنیاد پہ بغیر علت کے کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا، تو خالق عقل بغیر کسی علت کے عزت کسی کو دے دے، یہ ناممکن ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عزت وہ دے گا، اور اس نے دیا ہے۔ درختوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی، پتھروں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی، شہروں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی، آسمانوں پہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی، حیوانوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی، پانی میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ جو مقام دریائے فرات کا ہے یا آب زمزم کا ہے، کیا دوسرے پانی کا ہو سکتا ہے؟ جو عظمت صفا و مروہ اور کوہ طور کے لیے ہیں، جو عزت اللہ نے معین کی ہے، کیا دنیا کے کسی پہاڑ چاہے ہمالیہ کیوں نہ ہو سکتا ہے؟ کیا پتھروں میں جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک اللہ تعالی نے عزت کی شکل میں حجر اسود کو دی ہیں، دنیا کا حسین ترین اور قیمتی ترین پتھر ہیرا بھی اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ہیرا قیمتی ہو سکتا ہے، صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ صاحب عزت بننا ہے تو ضروری ہے کہ خالق ہیرا کے در پہ آ جایا جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو خدا خالق عزت ہے، جسے چاہے عزت دے۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور آیتوں کو دیکھیں، کثرت سے آیتیں ملتی ہیں جس میں اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عزت فقط و فقط خدا کے لیے ہے، یا خدا کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ اب اس مقام پہ ٹھہر کے میں مسلمان بھائیوں سے بالخصوص پوچھوں گا کہ مومنوں سے مراد کون ہے؟ حد اقل آپ یہ کہیں گے کہ مومنوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، تو جو کلمہ پڑھے وہ صاحب عزت، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں؟ تو پھر ماننا پڑے گا جو کلمہ پڑھ کے مومن بنے، اگر وہ بارگاہ خداوندی میں عزت کا مالک ہے، جو مومنوں کا امیر ہے، اس کی عزت مومن سے کم نہیں ہو سکتی۔ تم مومنوں کو جہاں دل چاہے بٹھاؤ، امیر المومنین کی جگہ پہ مت بٹھانا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عظمت خدا کی ہے، عزت خدا کی ہے، وہ خالق ہے، جسے چاہے عزت دے، لیکن بے سبب وہ عزت نہیں دیتا، اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور رکھنے کے بعد اس بات کو کل پہ ٹال رہے ہیں۔ تحقیق کیجئے، موبائل وغیرہ میں دیکھیے، کتابیں ہیں تو کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ کیا خدا بغیر کسی علت کے عزت دیتا ہے، اور اگر عزت دے تو اس کے معنی کیا ہے۔ تحقیق کیجئے، اس چیز کو یہی روک رہا ہوں۔ تو عزت خدا کے ہاتھوں میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ عزت کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، رسول خدا کی ذات سے ہے، اور مومنوں سے۔ یہ صاحبان عزت ہیں۔ اب عزت سے قریب وہ ہوگا جو عزت کو نہیں پسند کرتا، یا عزت جسے ہضم نہیں ہوتی، یا عزت سے وہ قریب ہوگا جو عزت کو پسند کرتا ہے اور اس کے مزاج سے
عزت کا مزاج ملتا ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ اللہ کے رسول کے پاس اس قوم و قبیلے کے لوگ آئے اور اسلام کو قبول کیا اور صاحب عزت بن گئے اور فلاں نہیں آئے۔ بھائی مزاج رسالت میں عزت ہے، عزت داروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جو عزت کے اہل تھے محمد مصطفیٰ کے قریب آ گئے، جو عزت کے اہل نہیں تھے چچا ہونے کے بعد بھی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ صلو اکبر محمد وآل محمد۔ تو عزت خدا کی ملکیت ہے، جسے چاہے دے دے، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اسے کیوں دے دیا، اسے کیوں نہیں دیا، لیکن وہ دے گا تو کسی مصلحت کی بنیاد پہ دے گا۔ اور عزت خدا کے بعد اگر کسی کے نام اعمال کے ساتھ منسلک ہے تو وہ نبی ہیں اور مومن ہیں، اور خدا جسے اختیار دے دے وہ بھی دے سکتا ہے۔ لہذا تاریخ اور قرآن کی آیتیں شاہد ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کی روشنی میں رسول کو اور اطرت رسول کو حق دیا ہے کہ وہ جسے چاہے عزیز بنا دے۔ واقعات شاہد ہیں۔ عزیز بنانے میں چاہے وہ انسان کو عزیز یعنی صاحب عزت بنائے، چاہے حیوان کو صاحب عزت بنائے، چاہے زمینوں کو صاحب عزت بنائے، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ اسی دنیا پہ مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے، اسی دنیا میں بیت المقدس بھی ہے، اور اسی دنیا میں کشمیر اور شملہ بھی ہے۔ کشمیر میں آل رسول میں سے کوئی نہیں آیا، رسول نہیں آئے، جنت تو کہلاتی ہے لیکن صاحب عزت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن بیت المقدس میں کا نبیوں کی قطار لگی ہے۔ حضور پاک جب معراج پہ گئے تو وہاں ٹھہرے، نماز پڑھائے، وہ بھی نبیوں کو نماز پڑھایا، پھر وہاں سے معراج پہ گئے تو نبی پاک کے قدم پہنچے۔ اس قدم کا نتیجہ یہ تھا کہ آج فلسطین میں مظلوم فلسطینی مرنے کے لیے تیار ہیں، بیت المقدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اجڑی ہوئی عمارتوں کی خاک پہ بیٹھ کے جو عزت فلسطینیوں کو نصیب ہے، سعودیہ کے سونے چاندی کے محلوں میں رہنے والے امیروں کو وہ عزت نصیب نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو قدم رسالت میں آپ پہنچے، ایک زمین پہ ایک مقدس مقام پہ، اور نبی بھی گزرے ہیں جو اس مقام مقدس پہ رہے، عزیز ہوئے۔ اس عزت مآب زمین کو، اس ارض الہی کو، خانہ کعبہ کے بیت المقدس کے مقابل میں شرف نہیں تھا جب تک کہ علی نہیں آ گئے، اور جب قدم علی مرتضیٰ پڑ گئے تو یہ مقدس ہو گیا اس سے۔ لیکن اس کو اپنی قسمت پہ اور اس تبدیلی پہ کچھ تکلیف محسوس ہوئی، تو اس نے کہا اچھا اگر باب خدا ادھر باز ہو گیا، عزت کے دروازے ادھر کھل گئے، تو میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں 10 محرم میں خون کے آنسو رو کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ خود کو اتنا بلند کروں گی کہ جب جب کربلا کا نام آئے گا میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو آج وادی مقدس مقدس ہے۔ سید علی خامنئی کی شہادت اپنی حکومت کی حفاظت میں نہیں ہوئی، اپنے ملک کی حفاظت میں نہیں ہوئی،
بیت المقدس کے تقدس کی حفاظت کی۔ پوری دنیا جانتی ہے، یہ محتاج تعارف واقعہ نہیں ہے۔ حسن نصر اللہ اس لیے قتل نہیں کیے گئے کہ وہ لبنان میں رہتے تھے اور ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے قتل کیے گئے کہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے تھے اور بیت المقدس کی آزادی کا خواب دیکھا کرتے تھے، اور انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوگا۔ سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو بیت المقدس عزیز، خانہ کعبہ میں جھوٹے خداؤں کا قبضہ تھا، لوگ آتے تھے برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، شریف انسان جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور ایک زمانہ آیا کہ اس وادی مقدس میں ایک نبی آیا جس نے بحکم پروردگار اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور پھر خانہ کعبہ اس کی برکتوں کی بنیاد پہ معزز اور محترم ہونے لگا۔ یعنی رسالت مآب کے قدم مکہ مکرمہ پہ پڑے تو رسول امی کی وجہ سے ام القرآ منور ہو گیا، اور اس میں 4 چاند لگتے چلے گئے۔ مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے اللہ کے رسول نے دشمنوں سے تنگ آنے کے بعد ہجرت فرمایا اور قدم رکھ دیا تو مدینہ مدینہ منورہ بن گیا۔ فرزند رسول امام رضا غریب نے اپنے نانا کے وطن کو چھوڑا، اپنے بابا کے وطن کو چھوڑا، اپنے بزرگوں کے وطن کو چھوڑا اور مشہد مقدس میں قدم رکھ دیا۔ تو وہ ملک جہاں آتش پرستوں کی حکومت تھی، جہاں قدامت تاریخ میں پائی جاتی ہے لیکن زمین میں تقدس نہیں تھا، اس آتش پرستوں کی زمین میں ایک ایسا مقام پیدا ہو گیا کہ آج دنیا وہاں پیشانی کو خم کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول نے قدم رکھ دیے، اس لیے کہ جو صاحبان عزت تھے ان کے قدم پڑ گئے۔ تو صاحب عزت جب کہیں قدم رکھتا ہے تو بے عزتوں کو بھی عزت دار بنا دیا کرتا ہے۔ آتش پرستوں کی زمین مقدس ہو گئی۔ ایک بہن پیار میں بھائی کے گھر سے چلی، سرے راہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اسی ایران کی سرزمین قم میں دفن کر دی گئی۔ خوش آل محمد آشیان آل محمد کہلانے لگا اور قم مقدس بن گیا۔ تو جہاں یہ عظیم ہستیاں صاحب عزت ہستیاں قدم رکھتی چلی گئیں، وہ زمین مقدس ہوتی چلی گئی۔ آج مکہ مقدس ہے، مدینہ منور ہے، سامرہ مقدس ہے، کاظمین مقدس ہے، بغداد مقدس ہے، اور مشہد مقدس ہے۔ جہاں جہاں رسول اور آل رسول دفن ہیں، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھے، وہ تمام زمینیں مقدس ہیں، اور جن کی اس سے نسبت دے دی جائے وہ فخر کرنے لگتا ہے۔ ایک انسان مکی ہونے کی بنیاد پہ آج فخر کرتا ہے، ایک انسان مدنی ہونے کی بنیاد پہ آج فخر کرتا ہے، ایک انسان مشہدی ہونے کی بنیاد پہ آج فخر کرتا ہے۔ ہماری قوم کے اندر بچوں کے نام قمی رکھے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت کی بنیاد پہ فخر کیا جاتا ہے۔ تو جن جن زمینوں کی نسبت انسان اپنی طرف دیتا رہا یا خود کو جن جن زمینوں سے وابستہ کرتا رہا، جتنی عظیم وہ زمین رہی اتنا عظیم انسان بنتا چلا گیا۔ سلام ہو ارض کربلا کو کہ یہ وہ ایسی زمین تھی، اس نے دنیا کو ایسی عزت دی کہ پھر اس عزت کے مقابل میں مکی ہونے کی عزت بھی ہلکی نظر آئی، مدنی ہونے کی عزت بھی ہلکی نظر آئی، مشہدی ہونے کی عزت بھی نظر آئی۔ اے فاطمہ کے چاند حسین، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ ارے تو نے زمین کربلا پہ کیا قدم رکھا کہ کربلا کو عرش معلی بنا دیا۔ لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین، من رب من جنم ولکن
اے عرض کربلا تجھے لاکھوں سلام. 2 محرم ہے نا، اسی مناسبت سے گفتگو. آج پوری دنیا میں کسی بھی انسان کو آپ اٹھائیے، اس کے ملک کی طرف اس کی نسبت دیجیے، عزت کا تصور نہیں پیدا ہوتا. اگر ایک مکے کا رہنے والا غیر مسلم کی بستی میں پہنچ جائے، یہود و نصارہ کی بستی میں پہنچ جائے اور کہے میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں، تصور عزت ذہن میں نہیں آئے گا. وہ مسلمان جو مکہ اور مدینے کی عظمت سے آشنا ہیں وہ کسی حد تک سمجھ لیں گے، لیکن غیر مسلم نہیں. لیکن ایک مرتبہ آپ صرف کہیے میں کربلائی ہوں، صرف ایک مرتبہ کہیے میں کربلائی ہوں. جہاں آپ نے کہا کربلائی ہوں، وہی ذہن بشریت میں چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مشرک ہو، کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جہاں آپ نے کہا میں کربلائی ہوں، وہاں اس کے ذہن میں یہ آپ کی عزت ابھر کے سامنے آ جائے گی. یہ مر تو سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا. اب معلوم ہوا رہبر عظیم نے شہادت کو کیوں قربان کیا. جو کربلا سے سبق لیتے ہیں وہ کبھی کربلا کو فراموش نہیں کرتے، اور جو کربلا کو فراموش نہیں کرتے انہیں عزت ملتی ہے، ذلت نصیب نہیں ہوتی. صلوات بر محمد و آل محمد. حریت کی آماجگاہ کربلا. انسانیت جہاں معراج پاتی ہے وہ عرض کربلا. شرافت جہاں پروان چڑھتی ہے وہ عرض کربلا. عزت جہاں ہاتھوں کو جوڑ کے عزت کی بھیک مانگتی ہے وہ عرض کربلا. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک اللہ تعالی نے مکے کو حرم بنانے سے 24,000 سال قبل کربلا کو حرم بنایا. یہ ہے عرض کربلا. آپ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مزار بننے سے 1,000 سال قبل ملائکہ کو جس زمین کی زیارت کے لیے آسمان سے زمین پہ بھیجا گیا وہ عرض کربلا. ہر نبی اور ولی نے یہاں قدم رکھنے کے بعد ایک ہی بات کہی، نیکیوں کی زمین زمین کربلا، اچھائیوں کی زمین زمین کربلا، فضیلتوں کی زمین زمین کربلا. عزت بھیک میں جہاں ملے وہ زمین زمین کربلا. گمراہوں کو جو ہدایت دے، حر لعنت اللہ سے علیہ الرحمہ ورضوان اللہ، جو زمین انسان کو بنائے وہ زمین زمین کربلا. اس زمین سے منسلک ہو جاؤ، قسمت بدل جائے گی. اس زمین پہ پیشانی کو رکھ دو، تمہارے قدم عرش مولا پہ نظر آئیں. اس زمین کو بوسہ دو گے ایک مرتبہ، فرشتے ہزاروں مرتبہ تمہارے دہن کو بوسہ دیں گے. یہ ہے عرض کربلا جس پہ ہماری جان قربان. یہ ہے عرض کربلا جس پہ ہمارے ماں باپ قربان. نبیوں نے اس کے تقدس کا خیال کیا. علی مرتضیٰ جناب ابن عباس کے ساتھ جب اس زمین سے عبور کرتے ہیں اور گریا کرتے ہیں تو ابن عباس پوچھتے ہیں مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ علی جیسا امام عارف باللہ کہتا ہے جس طرح میں اس کی حقیقت سے آشنا ہوں، اے ابن عباس اگر تم آشنا ہو جاتے تو بغیر روئے نہ رہتے. یہ ہے عرض کربلا. ہر مومن کی دل کی آرزو اور تمنا ایک ہی ہے، معبود مرنے سے پہلے زمین کربلا کی زیارت کرے. آج پوری دنیا میں اگر کوئی زمین ایسی ہے جسے ہر انسان جانتا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. اس زمین نے وہ عزت اپنے چاہنے والوں کو عطا کی ہے کہ خدا کی قسم
کربلائی کہنے کے بعد پھر کسی نسبت کی ضرورت نہیں پڑتی، کربلائی کہنے کے بعد پھر کسی عزت کی آرزو نہیں ہوتی، کسی عزت کی تمنا نہیں ہوتی۔ اتنا عزیز، اتنا صاحب عزت کربلا اپنے چاہنے والوں کو بنا دیتی۔ اور یہ کربلا اتنی عزیز اس لیے بنی کہ اس امام عزیز نے قدم رکھے تھے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، جس کے قدم اتنے عزیز تھے کہ ایک معصوم بچہ اس کے قدموں کے پیچھے مدینے کی گلیوں میں جاتے جاتے خاک کے قدم کو اٹھا کے بوسہ دیتا ہے تو بہت سے بچوں کے درمیان اللہ کا رسول آ کے اسے گلے سے لگا لیتا ہے، اور اس کے بوسے دے ہوئے رخساروں کو، لبوں کو، ہاتھوں کو عشق کی نگاہوں سے اللہ کا رسول دیکھتا ہے، اور ایسا پیار کرتا ہے کہ اصحاب سے رہا نہ گیا، اللہ کے رسول اتنے بچوں میں فقط اس کا انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ قدم حسین کے تلے کی خاک کو اس نے بوسا دیا ہے۔ جو امام حسین کے قدم کی خاک کو مدینے کے اندر اٹھا کے چوم لے، اس کا حق پہنچتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ دفن ہو، اور وہ شرف خدا نے عطا فرمایا۔ حبیب ابن مظاہر جب قدم زمین پہ پڑے تو اتنی مقدس ہو جائے، جہاں حسین فرزند رسول آ کے رہنا شروع کر دیں وہ کتنی مقدس ہوگی۔ اور اس کے تقدس میں حسین کا پیسہ ہے، اپنی دولت سے زمین کربلا کو خریدا۔ پیغام میرا مولا دینا چاہتا ہے، اگر میرے ماننے اور چاہنے والے ہو تو کبھی غصبی چیزوں پہ میری مجلس نہ کرنا، کبھی غصبی مقام پہ میرا تذکرہ نہ کرنا، کبھی ایسی جگہوں پہ مجھے یاد مت کرنا۔ میں فرزند فاطمۃ الزہرا، میں کسی کے زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اسے اپنی ملکیت نہ بنا لے۔ اور جس دن امام غریب نے اس زمین کو خریدا، اس میں 4 چاند لگ گئے۔ پہلے تو خشک بیابان، مصائب اور آلام کی زمین کہلائی، لیکن ادھر فرزند رسول نے خریدا اور اپنے قدم رکھے اور اپنے چاہنے والوں کو اس زمین کے سلسلے میں بتایا۔ بس اس کے بعد جو فضیلتوں نے اس کے قدم چومے، جو خدا نے اس زمین کو عزت عطا فرمائی، خدا کی قسم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتابیں تحریر کی گئی ہیں فضیلت ارض کربلا کے عنوان سے، اسماء کربلا کے عنوان سے، زمین کربلا کے عنوان سے کتاب ہے، ایک دو نہیں کئی کتابیں ہیں، پڑھتے رہیے۔ خدا توفیق ہم سب کو دے کہ ایک مرتبہ عظمت زمین کربلا کے عنوان سے ضرور پڑھیں۔ تربت امام حسین کی فضیلت ہم سب سنتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ کربلا جو امام نے خریدا ہے، جو پورا خطہ ہے، وہ زمین مقدس ہوگی جہاں امام دفن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پوری زمین کربلا مقدس ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی مقدس ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے ہم سب مل کے ایک مرتبہ اپنے رب سے کہیں، اے سب کو عزت ادا کرنے والے صاحب عزت خدا، اس پیشانی کو در حسین سے عزت عطا فرما۔ ایک مرتبہ توفیق عطا فرما کہ ہم سب اپنے مولا کی بارگاہ میں جائیں اور اپنی پیشانیوں کو جھکائیں۔ بہت عظیم ہے یہ زمین، اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کے تقدس کو سمجھنا ہے۔ اس کے تقدس میں خدا ہے، اس کے تقدس میں رسول ہیں، اس کے تقدس میں اسلام ہے، اور اسلام، خدا، انبیاء و مرسلین اصلاً نہیں چاہتے کہ اپنے کو کربلائی کہو اور کسی مظلوم کا حق نہ کرو، کسی عزیز کی زمین پہ قبضہ کرو، کسی رشتہ دار کی جائیداد کو غصب کرو۔ اگر کربلا سے تعلق ہے تو اپنی زمینیں دے دو، دوسرے کی زمین مت لینا۔ اپنی ریاست دے دو، دوسرے کی ریاست پہ غلط نظر نہ رکھنا۔ یہ پیغام کربلا ہے، اور یہ یقین جان لیجئے کہ ہم سب
ایک حد تک عالم ہے، اور جتنا علم ہم سب کے درمیان ہے خدا اس علم کی بنیاد پہ عمل چاہے گا۔ جتنا علم ہے اتنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں ہم تو جانتے نہیں تھے، کچھ جانتے تھے، تھوڑا بہت معلوم تھا، ہاں اتنا معلوم تھا کہ غصب چیز نہیں کی جاتی، ہاں تو پھر غصب کیوں کیا؟ اتنا معلوم تھا کہ خدا اور رسول کی چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، ہاں تو کیوں کیا؟ اتنا معلوم تھا کہ اللہ کے گھر پہ غاصبانہ قبضہ نہیں کیا جاتا، ہاں تو کیوں کیا؟ خدا کی قسم اس دنیا میں نے دیکھا ہے کہ جو خدا اور رسول کی ملکیت کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھتا ہے وہ سید ہونے کے بعد بھی تیاگی بن جاتا ہے، اور جنتی ہونا چاہیے جسے وہ جہنمی بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس دنیا کی تو چھوڑیے اسی دنیا میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ صلوات بر عزت خدا کے اختیار میں ہے، جسے چاہے دے، لیکن خود انسان کے اندر ایسا ظرف ہونا چاہیے کہ عزت کو قبول کر سکے۔ اگر سادات یا مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم صاحب عزت ہو گئے، ہمارے اندر عزت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور جب تک ہم عزت کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے زبردستی خدا آپ کو عزت دار نہیں بنائے گا، ہمیں عزت دار نہیں بنائے گا۔ جب تک ہم مومن بننے کی اپنے اندر صحیح و تلاش نہیں کریں گے، صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ اور منور نہیں بنائیں گے، خدا مومن نہیں بنائے گا۔ ہمیں خود عمل کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پہ خود کو ڈھالنا ہے، اور پھر جیسے جیسے ہم خود کو ڈھالتے چلے جائیں گے خدا ہمیں عزت دیتا جائے گا، ہمیں متقی اور پرہیزگار اور مومن بناتا جائے گا۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا نہیں ہوتا، یعنی مومن اندر سے جتنا اچھا ہوتا ہے باہر سے اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس سے کم اچھا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی لفظوں کو بدل کے اپنے بچوں کے لیے یوں کہہ دوں کہ جتنا باہر سے ایک مومن آپ کو اچھا نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے اچھا ہوتا ہے، اور ایک منافق اور ایک فاسق اس کا ایک دم برعکس معاملہ ہوتا ہے، وہ جتنا اندر سے خراب ہوتا ہے اس سے کم باہر سے خراب ہوتا ہے، باہر سے وہ اچھا دکھائی دے گا۔ مومن جتنا اندر سے اچھا دکھائی دے گا اس سے کہیں زیادہ باہر سے ناممکن ہے، باہر کم اچھا دکھائی دے گا، اندر سے زیادہ، یعنی دل مومن کا اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہوگا۔ فاسق اور منافق اس کا ظاہر اس کے دل سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اب ہم کو کس خانے میں جانا ہے سوچ میں فیصلہ کر لیں۔ مومن کے لیے عزت ہے، فاسق اور منافق کے لیے عزت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ ہماری مجلسیں اور یہ فرش ازا خصوصاً کربلا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خود کو ایک اچھا انسان بنائیں، ہم حقیقی معنوں میں خود کو مومن بنائیں، اور جیسے جیسے ہم اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے، اپنے ضمیر کو پاک و پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے چلے جائیں گے، ہم صاحب عزت ہوتے جائیں گے، ہم مکرم اور مشرف ہوتے جائیں گے، اور بغیر عمل کے خدا سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ لہذا جب رشتہ داری نہیں تو بغیر عمل کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ مجلس سن لیجئے کہ روز روز یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، بعد میں پچھتانا ہوگا۔ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ خیبر کا در اکھاڑ کے اتنا موٹا لفافہ لے کے جانے والے بہت مل جائیں گے، سادگی سے گفتگو کرنے والے بہت کم ملیں گے۔
ہر آدمی کو عزت پسند ہے اور عزت کے ساتھ پیسہ بھی پسند ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ عزت پیسے سے نہیں ملتی، عزت متانت، بردباری اور اخلاق جمیلہ سے ملتی ہے۔ آج ہمارے ہاں عزت پیسے کے ذریعے تلاش کی جاتی ہے۔ ابتدائی مجلس میں نے کہا تھا کہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ کہ انسان نے عزت کا معیار دولت کو قرار دیا، عزت کا معیار اقتدار کو قرار دیا، عزت کا معیار منصب کو قرار دیا اور اس جیسی بہت سی چیزیں، لیکن خدا نے ان چیزوں کو عزت کا معیار قرار نہیں دیا۔ اگر یہ تمام چیزیں عزت کا معیار ہوتی تو ٹرمپ بہت پہلے عزت دار بن جاتا۔ بڑی کوشش کی کہ منافق ملکوں کو خرید کے ان کے حاکموں سے کہلائے کہ میں امن کا دیوتا ہوں، امن کا انعام مجھے دے دیا جائے۔ خدا کی قسم اس کے جیسے بے عزت بھی اسے انعام امن نہیں دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت دولت سے نہیں کردار سے کمائی جاتی ہے۔ ارے جو اپنے ملک میں اپنے قوم و قبیلے کی بچیوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ صاحب عزت کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ دنیا کا سپر پاور کہلانے والا، جس کے ایک پھول سے بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لڑتے ہوئے میدان جنگ میں فوجی ٹھہر جاتے ہیں، حکومتیں جنگیں بند کر دیتی ہیں، اور جو کہتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ اگر غلط کہوں تو کھڑے ہو کے ٹوک دیجیے گا۔ جو دنیا میں اپنی دولت اور اپنی طاقت اور اپنے اسلحوں کی بنیاد پہ ہر ایک سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے، اس کے اندر آج کی تاریخ میں اتنی جرت اور ہمت نہ ہو سکی کہ ایران سے ایک دستخط اپنے سامنے کروا سکے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، تاریخ بشریت میں ہم نے اور آپ نے اتنی بڑی طاقت کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے ملک میں اپنے آفس میں اکیلا بیٹھ کے دستخط نہیں کر رہا ہے، ایران سے صلح کی بھیک مانگ رہا ہے، جس طرح حاکم شام نے امام حسن سے مانگا تھا۔ زمانہ پلٹتا ہے، زمانہ دہراتا ہے، زمانہ خود کو پہچنواتا ہے۔ اے خامنائی تیری شہادت کو لاکھوں سلام، تیرے خون نے وہ رنگ لائے دنیا میں، وہ نکھار پیدا کیا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے مومنوں کے چہرے حضرت جون کی طرح رونق ہو گئے ہیں، منور ہو گئے ہیں، رونانی ہو گئے ہیں۔ ارے شہادت کے بعد امام حسین کی دعا سے جس مومن اور شہید کا چہرہ منور ہو اسے حضرت جون کہتے ہیں، اور اس دنیا میں کردار امام حسین پہ چلنے کی بنیاد پہ جس مومن کا چہرہ شہادت سے پہلے اور شہادت کے بعد منور ہو اسے خامنائی کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے ایک استاد نے بتایا ایران میں تعلیم کے زمانے میں کہ آج بھی رہبر عزیز کنٹرول کا غلہ لیتے ہیں، اسے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ کنٹرول کا غلہ ہمارے ملک میں، کنٹرول کا غلہ کس سے ملتا ہے؟ غریب لوگوں کو۔
اتنے بڑے منصب پہ فائز ہونے کے بعد، اتنی عظیم شخصیت ہونے کے بعد، جب کوئی مہمان حکومتی گھر میں آتا تھا تو بچے گھر میں دسترخوان سجاتے تھے، دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، آغا بچوں کو بلا لیجیے، بیت المال سے اس کا تعلق ہے، میرے بچوں کا حق نہیں ہے۔ وہی کردار ہے علی مرتضیٰ، بات کرنے والا بات کے لیے آیا، چراغ کو بجھا دیا۔ مولا چراغ کو بجھا کیوں دیا؟ کہ میری ذاتی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں تیل بیت المال کا ہے۔ جب کردار علی جیسا ہو جائے تو عزت بھی علی والی ملتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے خاصان خدا، انہوں نے دنیا کو عزت بخشی ہے۔ آج پوری دنیا میں شہادت کے بعد بھی، کربلا کے بعد کوئی غم منایا گیا تو 28 فروری کا غم ہے۔ چند دنوں میں آپ کی تشریح ہوگی، آپ کو دفن کیا جائے گا۔ میں نے اپنے ایک دوست عالم دین سے، جو بہت قریب سے رہبر کو جانتے ہیں اور رہبر سے ان کی ملاقات بھی ہے، ایک بات سنی اور یہی سے ربط مسائل ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے بتایا، عالم دین نے، کہ رہبر جناب عباس کے مسائل بہت پڑھتے تھے اور بہت پسند بھی کرتے تھے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، جو بم پہاڑوں کو چور چور کر دے، اس بم نے شہید کے جسم کا کیا حال کیا؟ بس اس کے آگے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فاطمہ کا چاند مدینے سے کربلا کے لیے چلا اور 2 محرم کو وارد کربلا ہو گیا۔ قاری کہتی ہے کہ جس گھوڑے پہ سوار تھا، چلتے چلتے وہ گھوڑا ٹھہر گیا۔ اے میرے اس پہ باوفا، منزل تک پہنچا دے، فاطمہ کا لال تجھ سے کہہ رہا ہے، امام وقت کہہ رہا ہے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام نے دوسرا تیسرا، بعض روایتوں میں 8 گھوڑے بدلے، اور جب کسی گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا، امام نے چاہنے والوں کو مخاطب کیا، ذرا یہ بتاؤ اس زمین کو کہتے کیا ہے؟ مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے شق فرات بھی کہتے ہیں۔ 7 یا اس سے زیادہ نام اس کے بتائے گئے۔ کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ امام سے بتا دیں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن رسول پاک سے سن چکے تھے کہ میرا نور نظر حسین عراق میں میدان کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ چاہنے والوں میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب امام علی مقام نے پھر سوال کیا، ارے میرے مولا آپ خود جانتے ہیں، لیکن میرا مولا بتانا چاہتا ہے تاکہ عرض کربلا کی عظمت بھی اجاگر ہو جائے۔ کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس ادھر کہنا تھا کہ ادھر آواز دی خیموں کو یہی نصب کیا جائے، سیدانیوں کو سواری سے اتارا جائے۔ میں ان تاریخوں میں پڑھتا ہوں کہ جب ہر سے کربلا پہ شہزادیاں پہنچی اور محملوں سے سر کو نکال کے قدم بھر سے کربلا پہ رکھنا چاہا تو ایک مرتبہ دھول نے آگے بڑھ کے زینب و ام کلثوم کے چہرے کا بوسہ لیا۔ بس یہ وہ کیفیت تھی کہ زینب تڑپ گئی، بھیا ارے ابھی ابھی ہم نے زمین پہ قدم رکھے ہیں اور یہ کیا ہو گیا۔ بس اس مقام پہ ٹھہر کے ایک جملہ کہوں گا، جب شہزادی زینب جیسی معظمات نے کربلا پہ قدم رکھے تو تڑپ کے حسین سے پوچھے یہ کیا ہو گیا، تو 4 سالہ بچی نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد دل پہ کیا گزری ہوگی۔ حقیقتاً ممکن ہے اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے پوچھا ہو، چچا کیا یہی وہ زمین ہے
جہاں ہم بن باپ کے ہو جائیں گے۔ چچا کیا یہی زمین ہے جہاں ہمارے بھائیوں کو ذبح کر دیا جائے گا؟ عجب نہیں رسول دادی شہزادی سکینہ نے اپنے چچا سے پوچھا ہو، اے چچا کیا یہی وہ زمین ہے جہاں آپ کے بازو قلم کر دیے جائیں گے؟ اے چچا کیا یہی وہ زمین ہے جہاں 6 ماہ کا بھیا بابا کے ہاتھوں پہ ظلم کا نشانہ بنے گا؟ اور عجب نہیں شہزادی نے پوچھا ہو، اے میرے چچا عباس ذرا اتنا اور بتا دیجئے کیا یہی وہ زمین کربلا ہے جہاں ہمارے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی؟ واہ محمد، واہ علی، واہ حسین۔ ابو تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین اور صالحین کا واسطہ ہے۔ اے اللہ تجھے عرض کربلا اور کربلا کے مکینوں کا واسطہ ہے، ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمارے درمیان اگر کسی قسم کی کوئی کدورت ہے تو اسے دور فرما۔ معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ جس طرح تو نے حضرت حر کی خطاؤں کو معاف کیا ہے، ہم اپنے بھائیوں کی خطا کو بغیر کہیں معاف کر دیں۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، ہم سب کو پاکیزہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے سروں کی چادروں کی اللہ حفاظت فرما، اور ہم سب کی اول اور آخری دلی تمنا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔